نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا شروع کیا تھا جو وہ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے علم کے حصول کے لیے۔ علم کے لیے سفر کرنا، رحلہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت میں سے ہے، اور ہمارا جو پورا حدیث کا لٹریچر ہے وہ ایسے محدثین کے ساتھ بھرا ہوا ہے کہ جو حدیث کے لیے سفر کرتے تھے، ایک ایک حدیث کو ویریفائی کرنے کے لیے، لرن کرنے کے لیے، اپنی سند کو عالی بنانے کے لیے، یعنی ذرا شارٹ سند کے لیے تو وہ نکلتے تھے، اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد وہ ایک حدیث بعض اوقات صرف لے کے اور واپس اپنے گھروں کو لوٹ آتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات اور ان کی صعوبتیں اور اس علم کے دوران کا جو ان کا صبر ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور علم کے لیے سفر کرنے کا پہلا انسیڈنٹ جو ہمیں ملا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے کہ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور طرح کا علم تھا، اور خضر علیہ السلام کے پاس بالکل ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا علم تھا۔ تو علم اور علم میں بھی فرق ہوتا ہے۔ تو جس کے پاس جو علم ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو اسی طرح ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کے علم سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اس سے سوالات پوچھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس کسی سے بھی ملتے اس کا جو ایکسپرٹیز ہوتا اس سے سوال پوچھا کرتے تھے۔ بکری والے سے بکریوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کوئی بھی اگر کسی ہنر صلاحیت والا ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ تو اس طرح انسان کی اپنی لرننگ بھی بڑھتی ہے۔ تو ورنہ پھر انسان جو ہے وہ اپنے ہی فیلڈ اور اپنے ہی ڈسپلن میں بھی ترقی نہیں کر پاتا۔ ایک علم جو ہے وہ دوسرے علم کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہوتا ہے۔ ایک علم جو ہے وہ آپ کو اپنی ڈسپلن کے باہر والے علم کو اگر آپ تھوڑا بہت لے لیتے ہیں تو وہ آپ کو اپنے علم میں بھی ہیلپ کرتا ہے۔ یہ انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ پھر یہ ہے کہ دوسرے کے علم کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ مجھے نہیں پتہ، چاہے میں اپنے فیلڈ میں کتنا بھی آگے ہوں یا جو بھی میں ہوں، اور ایون اپنے ہی فیلڈ کے اندر بھی فوق کل ذی علم علیم کا جو اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور دوسروں سے ان کے علم کے حوالے سے انسیکیور ہونا یا ان سے حسد کرنا یا ان سے بیک آف ہونا، یا اگر کوئی ان کو پتہ چلے کہ آپ یہ کام کر چکے ہیں یا یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ایک نیچرل جو ریئیکشن ہوتا ہے کہ کوئی انسان اس کو ایکنالج کرے، تو وہ کرنے کی بجائے کوئی اپنی بات شروع کر دینا، تو یہ اچھی جو ہے عادت نہیں ہوتی۔ اس میں اپنا وہ جو محاسبہ نفس ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے کہ میں کیوں کسی دوسرے کی کسی اکمپلشمنٹ پر انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں، کیا مجھے حسد تو نہیں آ رہا؟ اور اگر آ رہا ہے تو بس پھر اپنے آپ کو ادھر ہی چیک کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہ نکال دیں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے۔ یہ کبھی بھی آپ کو کسی اپنے ساتھی کے ساتھ فرکشن آ رہی ہو یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ کوئی حسد یا بات کرنے میں مشکل ہو رہی ہو، یا کوئی آئی ٹو آئی نہیں آپ دیکھ رہے، ہر وقت آپ کا کوئی نہ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوا رہتا ہے اور آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں، تو یہ دعا جو سورہ حشر میں آئی ہے یہ بہت ہی فائدہ مند دعا ہے، بڑی کارگر دعا ہے یہ، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے دل کے اندر ہوتی ہیں نا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا چھوڑی نہیں ہے قرآنی اور مسنون دعاؤں میں کہ ہم اس کو مانگ کر تو اپنا تزکیہ نہ کر لیں۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑی اہم بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر دوسرے کے پاس جو علم ہے اس کو ایکنالج کرنا، اور پھر اس سے سیکھنے کے لیے محنت کرنا، جستجو کرنا، سفر کرنا اور صبر کرنا۔ اچھا، ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ،
ٹھیک ہے نا، یہاں تک ہی پڑھا تھا نا. فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر، یہاں سے ہی اب میں پڑھنے لگی ہوں. فانطلقا تو وہ دونوں چلے، یمشیان علی ساحل، ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، یعنی ساحل پر چلنے لگے. علی ساحل البحر فمرت بہما سفینۃ، تو ان کے قریب سے گزری ایک کشتی. کلموہم ان یحملوہم، تو انہوں نے ان کشتی والوں سے بات کی کہ ہمیں بھی سوار کر لو. فعرفوا الخضر، تو انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا کشتی والوں نے. اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی صاحب علم انسان تھے، وہاں کے رہنے والے تھے، تو کشتی والوں نے ان کو پہچانا، ان کی عزت کی، ان کے مرتبے کے مطابق ان کے ساتھ رویہ کیا. فحملوہ بغیر نول، تو انہوں نے ان کو سوار کر لیا بغیر کسی کرائے کے، بغیر پیسے لیے. تو یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. آپ کو کوئی اس طرح کی فیور کوئی کر دیتا ہے جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں. فلما رکبا فی السفینۃ، پھر جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں، جاء عصفور، تو آئی ایک چڑیا. فوقع علی حرف السفینۃ، تو وہ کشتی کے جو کنارہ ہے اس کے اوپر بیٹھ گئی. فنقر فی البحر نقرتن او نقرتین، تو اس نے چونچ، ایک یا دو چونچیں اس نے سمندر میں ماری، یعنی سمندر کے پانی میں سے وہ پانی پینے لگی اپنی چونچ میں. قال لہ الخضر، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر علیہ السلام نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. اب آپ دیکھیں، اب وہ علم دے رہے ہیں، اور سب سے پہلا علم جو انہوں نے دیا ہے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ کیا ہے؟ کائنات میں ہونے والی ڈفرینٹ چیزیں، عوامل، دوسری مخلوقات، ان کے ایکشنز، ان کا بیہیویئر، اس سے سیکھو، اس سے سبق حاصل لو. یہ ہوتا ہے غور و فکر، یہ ہوتا ہے تدبر. سب سے پہلا علم جو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے دیا ہے وہ یہی ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابہ بھی فرماتے ہیں نا کہ کوئی چڑیا بھی آسمان میں گزرتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے بھی ہمیں کچھ سکھا دیتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ جو مرا ہوا چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے بھی سکھا دیا. تو یہاں وہ کیا سکھا رہے ہیں خضر علیہ السلام؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، ما نقص علمی و علمک من علم اللہ الا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقارہ من البحر، نہیں کم کرتا میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم میں مگر اتنا جتنا اس چڑیا کی ایک چونچ نے سمندر کے پانی میں کمی کی ہے، یعنی کی ہی نہیں، نتھنگ. اذ اخذ الفأس فنزع لوحا، اچھا یہ سمجھا کے، یعنی ایک فوڈ فار تھاٹ دے کر کہ اللہ کا علم، اللہ کی پہچان. اب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو بڑی اہم یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ علم کے سفر پر چلنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علم کی پہچان کروائی ہے کہ ہم جتنا بھی سیکھ لیں، جو مرضی بھی ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس میں اسی طرح سے ہے جتنا اس سمندر میں اس چڑیا کی چونچ کا ایک قطرہ. تو جب تک اللہ کی پہچان نہ ہوگی آپ کو آپ کا علم فائدہ نہیں دے گا. اور جتنا آپ صاحب علم ہوتے چلے جائیں گے، جتنا آپ کو علم کا شوق بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی چلی جائے گی، اور اتنا ہی آپ کو اپنی کم مائیگی کا احساس ہوگا. اچھا، علم جو ہے نا، علم ضرور حاصل کرتے رہنا چاہیے، اور علم والا بننے کی بہت ضرورت ہے. اور علم والا بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے علم میں مسلسل اضافہ کرتے رہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ علم میں اضافے کے لیے اتنا لمبا سفر. اب اس کے لیے، علم میں اضافے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. نمبر 1، اللہ سے دعا، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا. دوسرے یہ کہ جب علم حاصل کرنے کا موقع ملے تو اس پر خوش ہوں. استاد کے ملنے اور ماحول کے ملنے پر
خوش بھی ہوں اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ تیسرے، خوش ہونے کے بعد علم ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ نمبر 4، علم بڑھانے میں مشکلات آئیں تو کوئی شکوہ نہ کریں، کیونکہ شکوہ پھر شکر کے منافی ہو جائے گا۔ نمبر 5، قرآن مجید اور حدیث کا علم عام دنیاوی علوم کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس کو کبھی بھی بند نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ الجبرا کرتے تھے، جیومیٹری کرتے تھے، بس وہ آپ پاس ہوئے اور وہ کتابیں بند ہوئیں اور بس پھر زندگی میں دوبارہ آپ کا فیلڈ ہی چینج ہو گیا تو آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اب خواب کی طرح لگتا ہے کہ کوئی فارمولاز تھے جو ہم بھی اپلائی کر لیا کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس قرآن اور حدیث کا علم دنیاوی علوم کی طرح نہیں ہے، یہ بند نہیں ہوتا، یہ جتنا کھلتا ہے اتنا بڑھتا ہے، اتنا اس کی گہرائی میں اضافہ ہوتا ہے، اتنے ہی اس کے اور سے اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 6، علم کے لیے اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں اور آپ کو جو بھی موقع آئے اس کو ریزسٹ نہ کریں، اور ان سارے کاموں کے کرنے کے لیے نمبر 7، علم حاصل کرنے پر ملنے والے اجر کو یاد رکھیں۔ دنیا اور آخرت دونوں میں درجات کی بلندی ملتی ہے اگر آپ علم اللہ کے لیے حاصل کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے۔ تو اپنے اندر علم کا شوق پیدا کریں، جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کے لیے انسان کاموں کو نمٹا کر اپنا وقت نکال کر اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ تو علم کا شوق پیدا کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں الراسخون فی العلم میں بنا دے، علم میں پختہ کار لوگوں میں بنا دے ہمیں۔ تو اللہ کا علم یہ جاننا کہ بہت وسیع ہے، اور نمبر 2، ہمارا اپنا علم اور اس کو حاصل کرنے کا شوق اور اس کے لیے سفر، اس کے لیے صبر، اس کے اپرچونٹی ملنے پر شکر، نہ کہ بہانے۔ تو یہ چیزیں آپ کو آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی۔ اب ہوا کیا؟ اذ اخذ الفأس فنزع لوحا، تو اب جب وہ چلے تو اس دوران میں خضر علیہ السلام نے لی ایک کلہاڑی اور ایک جو تختہ ہے کشتی کا وہ اکھاڑ دیا۔ فلم یفجأ موسیٰ الا وقد قلع لوحا بالقدوم، تو اچانک موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کلہاڑی سے کشتی کا ایک تختہ اکھڑ چکا ہے۔ فقال له موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے، ما صنعتا، یہ کیا کیا آپ نے؟ قوم حملون بغیر نول، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں سوار کیا بغیر کسی اجرت کے، بغیر ہم سے کرایہ لیے۔ عمدت الی سفینتہم، تو یہ ارادہ کیا آپ نے ان کی کشتی کے ساتھ، فخرقتہا، تو آپ نے اس کو تختہ ہی اکھاڑ دیا، توڑ دیا اس کو، لتغرق اہلہا، کہ تاکہ اس کے جو سوار ہیں سارے کے سارے ان کو آپ غرق ہی کر دیں۔ یعنی یہ اس لیے کر دیا آپ نے کیونکہ کشتی کا تختہ اکھڑنے سے تو لوگوں نے غرق ہی ہونا ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، یہ تو آپ نے بڑا ہی برا کام کر ڈالا ہے، ناگوار کام کر ڈالا ہے آپ نے۔ قالا، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، الم اقل، کیا نہیں میں نے آپ سے کہا تھا، انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً بات یاد آ گئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ میں بالکل کسی بات پر بھی اعتراض نہیں کروں گا اور آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا۔ تو کہنے لگے، لا تو آخذنی بما نسیتو، مجھ سے نہ مواخذہ کیجئے اس بات پر کہ جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر تنگی نہ فرمائیں۔ فکانت الاولی من موسیٰ نسیانا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بھول چوک تھی۔ فلما خرجا من البحر، پھر جب وہ سمندر میں سے نکلے، کشتی سے اترے، مروا بغلام، تو وہ گزرے ایک لڑکے کے پاس سے، یلعب مع الصبیان، جو کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، فاخذ الخضر برأسہ، تو پکڑ لیا اس کو خضر علیہ السلام نے اس کے سر سے، فقلعہ بیدہ ہکذا، تو اس کا
سر پکڑا اس طرح سے، یعنی انہوں نے پکڑ کر دکھایا بھی، اس طرح سے سر پکڑا بچے کا۔ وَأَوْمَأَ سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، سفیان راوی نے اشارہ کیا اپنی انگلیوں سے، كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا، گویا کہ وہ کوئی چیز توڑ رہے ہیں۔ تو سر پکڑا اور تن سے جدا کر دیا، دھڑ سے جدا کر دیا خضر علیہ السلام نے۔ یہ جو ہے نا فَقَلَعَهُ، فَقَلَعَهُ کا مطلب ہے جدا کر دیا دھڑ سے۔ فَقَالَ لَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اب وہ بالکل پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے، اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، آپ بغیر کسی یعنی جان کے بدلے ایک معصوم جان کو قتل کر رہی ہیں۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، یہ تو آپ نے بڑی ناپسندیدہ حرکت کر ڈالی ہے۔ قال، خضر علیہ السلام نے فرمایا، أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، میں نے کہا نہیں تھا آپ سے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال إِن سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی اپنے اوپر ایک پینلٹی لگائی اور کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال کروں فَلَا تُصَاحِبْنِي، تو پھر آپ مجھے مت اپنے ساتھ رکھیے گا۔ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا، پھر تو آپ کو میری طرف سے ایک ایکسکیوز مل جائے گا، ایک عذر مل جائے گا۔ فَانْطَلَقَا، پھر وہ دونوں چلے۔ حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو یہاں تک کہ پھر وہ آگے پہنچے تو ایک بستی والوں کے پاس، یعنی ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا، دونوں نے بھوکے تھے، مسافر تھے، تھکے ہارے تھے، بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی ضیافت سے۔ اب اتنے کم اخلاق والے، اتنے رذیل اخلاق والے کہ دو مسافروں کو کھانا نہیں کھلا رہے۔ فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ مَائِلًا، تو وہاں انہوں نے دیکھی ایک دیوار جو کہ گرا چاہتی تھی، یعنی ٹلٹ ہوئی پڑی تھی، بالکل گرنے کے وہ قریب تھی۔ أَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا، تو انہوں نے اشارہ کر کے اپنے ہاتھ سے دکھایا کہ اس طرح سے وہ دیوار جو ہے وہ ٹلٹ ہوئی ہوئی تھی۔ وَأَشَارَ سُفْيَانٌ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ، سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ جھک رہی تھی، انہوں نے اشارہ کیا گویا وہ کسی چیز کو اوپر کی طرف پھیر رہے ہیں۔ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَائِلًا إِلَّا مَرَّةً، پھر یہ آگے بیچ میں ذرا راویوں کا اپنا کامنٹ ہے کہ میں نے سفیان سے مائلن کا لفظ صرف ایک مرتبہ سنا ہے، یعنی کبھی انہوں نے مائلن کہا ہے اور پھر ایک مرتبہ کہا ہے اور اس کے بعد مائلن کا لفظ انہوں نے نہیں بولا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن میں مائلن کا لفظ نہیں ہے۔ قال قوم اتیناہم، تو موسیٰ علیہ السلام نہ رہ سکے اور انہوں نے کہا کہ ایک لوگ، ایک قوم جن کے پاس ہم آئے ہیں، فلم یطعمونا، انہوں نے تو ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، ولم یضیفونا، اور انہوں نے ہماری ضیافت نہیں کی، امدت الی حائطہم، تو آپ نے ارادہ کیا ہے ان کی دیوار کے لیے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ چاہتے تو آپ اس پر اجر لے لیتے، آپ اجرت لے لیتے کہ میں نے تم لوگوں کی دیوار سیدھی کی ہے تو تم لوگ ہمیں کچھ اجرت ہی دے دو، پھر ان پیسوں سے ہی ہم کچھ کھا لیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، تو خضر علیہ السلام نے، کیونکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ چکے تھے کہ اب اگر میں کوئی سوال پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا، تو انہوں نے کہا یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو عنقریب ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ان چیزوں کی حقیقت جن پر کہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اور یہاں پہ اب آپ کو پتہ چلتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات تقدیر کے سخت فیصلے بظاہر اتنے مشکل ہو رہے ہوتے ہیں، اس چیز میں سے گزرنا، ان لمحات میں سے گزرنا، لیکن وہی انسان کے لیے دراصل فیوچر میں بہتری ہوتی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت کامنٹ ہے، وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَىٰ كَانَ صَبَرًا، کہ ہم چاہتے ہیں یا کاش کہ موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے، فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمَا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی کچھ قصے یا کچھ ہمیں خبریں ان کی سنا دیتے، کچھ اور واقعات سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع مل جاتا۔ قال سفیان، سفیان کہتے ہیں
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ موسیٰ لو کان صبر یقص علینا من امرہما، اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، اگر وہ صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی کچھ مزید ان کے بارے میں باتیں پتہ چل جاتیں، اس معاملے میں باتیں پتہ چل جاتیں۔ قالا، اور پھر وہ کہتے ہیں راوی، وقرأ ابن عباس، تو ابن عباس کی جو قرات ہے، امامہم ملک یأخذ کل سفینۃ صالحۃ غصبا واما الغلام فکان کافرا وکان ابواہ مؤمنین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ابن عباس کی قرات ہے وہ اس طرح پڑھتے تھے کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو صحیح اور سالم کشتی چھین لیا کرتا تھا، اور وہ لڑکا کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے، لیکن مشہور جو قرات ہے وہ وہی ہے کہ جو ہمارے مصحف میں آج درج ہے۔ ثم قال لی سفیان سمعته منہ مرتین وحفظته منہ قیل لسفیان حفظته قبل ان تسمعه من عمر او تحفظته من انسان ممن اتحفظه، ورواہ احد عن امر غیری سمعته منہ مرتین او ثلاثا او حفظته منہ۔ سفیان نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہ حدیث عمر بن دینار سے 2 دفعہ سنی اور انہی سے یاد کی۔ سفیان سے پوچھا گیا کہ عمر بن دینار سے سننے سے پہلے آپ نے اس کو یاد کر لیا تھا یا کسی اور انسان سے اسے یاد کیا ہے؟ سفیان نے کہا، میں کس سے اس حدیث کو یاد کرتا؟ کیا اس حدیث کو عمر بن دینار سے میرے سوا کسی اور نے روایت کیا ہے؟ میں نے ہی اسے عمر بن دینار سے 2 بار یا 3 بار سنا اور اس کو ان سے ہی یاد کیا ہے۔ اب یہاں پر حدیث تو ہوئی ختم، کچھ چیزیں ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ جو واقعہ ہے، تینوں جو واقعات ہیں، کشتی، ایک بادشاہ تھا جو صحیح سالم کشتیاں، اس نے کہیں جانا تھا کسی ایکسپیڈیشن پہ شاید، اور اس کو ضرورت تھی اور وہ غصب کر رہا تھا، تو ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی تو پھر اس نے نہیں لینی تھی، تو مساکین کی کشتی بچ گئی۔ بعض اوقات کچھ نقصانات ظاہری طور پر نقصان ہوتے ہیں لیکن دراصل وہ آپ کے حق میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو فیوچر کی کسی مشکل سے وہ بچا رہے ہوتے ہیں، جس مشکل میں آپ نے زیادہ پریشان ہونا تھا اس سے آپ کو بچایا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ بچہ جو کھیل رہا تھا، تو ایک ایسی اولاد کے جو بڑی ہو کر نافرمان ہو یا والدین کو پریشان کرے، تنگ کرے، تو اللہ تعالیٰ کے یہ نظام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں کہ وہ ریپلیس کرتا ہے ایک کو دوسرے کے ساتھ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو خضر علیہ السلام کے ہاتھوں سے پورا کروایا گیا۔ اور تیسرا، وہ جو آپ سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں کہ 2 یتیم بچوں کی وہ خزانہ تھا اس دیوار کے نیچے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بستی کہ جنہوں نے کھانا تک نہیں کھلایا 2 مسافروں کو، ان کو اگر اس دیوار وہ گر جاتی اور دیوار کے نیچے سے خزانہ نظر آ جاتا تو انہوں نے کیا ان یتیم بچوں کی امانت رکھنی تھی اپنے پاس، جو اتنے گرے ہوئے اخلاق کے لوگ تھے کہ مسافر کو کھانا نہیں کھلا سک رہے، تو اجرت بھی انہوں نے کوئی نہیں دینی تھی۔ وہ اتنے جو اس طرح کے لوگ تھے کہ انہوں نے یہی اگر وہ اجرت مانگتے بھی تو اگر وہ یہ کہہ دیتے واپسی کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ کو کہ آپ ہماری دیوار سیدھی کر کے دیں، گرنے دیں آپ اسے، کیونکہ گر تو وہ رہی تھی نا۔ وہ کوئی ایسے لاپرواہ اور سیلف سینٹرڈ لوگوں کا کوئی بستی تھی کہ نہ وہ کسی مہمان کو کھانا کھلا سک رہے ہیں، نہ وہ ایک گرتی ہوئی دیوار کو مل کر اٹھا کے کھڑا کر سک رہے ہیں۔ کوئی انتہائی سیلف سینٹرڈ قسم کے لوگ تھے، اور ان میں 2 یتیم بچے تھے جن کا باپ ایک صالح نیک آدمی تھا۔ اور اس سے مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ والدین نیک ہوں تو ان کی نیکیاں اولاد کے کام آتی ہیں۔ اور طاؤس رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تہجد پڑھتے تھے تو ان کا بچہ پاس سویا ہوتا تھا تو رو پڑھتے تھے اور کہتے تھے میرے بیٹے یہ میں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، کان ابوہما صالحا، کہ میری نیکیاں تمہارے کام آئیں کل کو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا کچھ بھی ادھار نہیں رکھتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور کہیں نہ کہیں آپ کو چاہے کچھ عرصے بعد دیں چاہے فوراً دیں، کوئی نہ کوئی اس کی چیز جو ہے ریٹریبیوشن، کوئی اس کی اثرات، کوئی مکافات آپ کو نظر آتے ہیں۔
اچھا، اب یہ حدیث جو شروع ہوئی تھی وہ اس بات پہ ہوئی تھی کہ نوف بکالی یہ ایک عالم و فاضل انسان تھا، تابعی تھا، تابعین میں سے تھا، اور علم میں اس کا مقام بتایا جاتا ہے۔ اور کعب احبار، ان کا نام شاید آپ نے سنا ہو، کہ وہ ایک یہودی عالم تھے جو مسلمان ہوئے تھے، جو وہ حفاظت کی دعا پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں یہ کلمات حفاظت کے نہ پڑھا کروں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہیں تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا دیں، یعنی ان کے پاس اتنے بڑے بڑے جادو بھی ہیں کہ یہ مجھے گدھا بنا دیں۔ تو یہ کعب احبار کا یا تو یہ بھتیجا تھا نوف بکالی، اور یا پھر کہتے ہیں کہ کعب احبار کی ایک بیوی تھی جس کا یہ پہلے شوہر سے بیٹا تھا، واللہ عالم۔ لیکن یہ واعظ اور عالم فاضل آدمی تھا، اور اس کا یہ خیال تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام جو خضر کے ساتھ گئے ہیں یہ وہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، یہ موسیٰ بن عمران نہیں ہے، یہ ایک اور موسیٰ ہے جس کا نام موسیٰ بن میشا تھا۔ تو اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑا ایک سخت ریئیکشن دیا کہ وہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ کذب عدو اللہ، جھوٹ بول رہا ہے اللہ کا دشمن، اس سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ علم کے جو بارے میں، یعنی خاص طور پر علم دین کے بارے میں، اور ویسے بھی کوئی بھی جو نیم حکیم بننا کسی بھی فیلڈ کا وہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے، وہ محاورہ ہے نا نیم حکیم خطرہ جان۔ تو انہوں نے بڑا سویر ریئیکشن دیا ہے، اس کو اللہ کا دشمن قرار دیا ہے اس معاملے میں کہ اتنی بڑی خلاف حقیقت بات وہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی قرآن اور حدیث کے ریفرنس کے بغیر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے دلیل مانگیں، اس سے پوچھیں کہ آپ کے پاس اس کا سورس کیا ہے اس بات کا، جو آپ شرعاً ایک بات کو آرڈین کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کوئی اس کا سورس ہونا چاہیے نا، کوئی آپ کے پاس اس کی ہونی چاہیے، ریفرنس ہونی چاہیے۔ تو وہ بغیر ریفرنس کے بات کر رہا ہے اور دین کے معاملے میں بات کر رہا ہے، اور اس سے یعنی پورے قرآن کی ایک جو سورہ کہف کا واقعہ ہے وہ ریفیوٹ خدا نخواستہ یعنی وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ کیوں کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات آپ کو کسی انسان کو کریکٹ کرنے میں تھوڑے سے سخت الفاظ بولنے پڑتے ہیں جب وہ بغیر علم کے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، ہر کسی نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ کوئی اگر بیمار ہوتا ہے وہ ایک ڈاکٹر پہ جاتا ہے تو ارد گرد کے لوگ آپ فلاں پہ جائیں، ایک دفعہ میں نے فلاں کے پاس میری دوست کے ساتھ یہ ہو گیا تھا تو اس کا یہ ہوا تھا، کوئی اچھی بات، کوئی غلط بات، کوئی بری بات سنا کے کس سے ہم ان پریشان لوگوں کو مزید پریشان حال کر دیتے ہیں، اور ٹوٹکے بتا کے پریشان حال کر دیتے ہیں، اپنا اوپینین دے کے پریشان حال کر دیتے ہیں۔ تو جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو اس پر ہمیں جو ہے نا نہیں دینی چاہیے اپنی رائے، اور بغیر دلیل کے بالکل بات نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی فیلڈ میں، اور دین کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ انسان تھے، اور زیادہ تو یہی راجے سمجھ آتی ہے کہ وہ انسان ہی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا علم دے رکھا تھا کہ جو وہ اللہ کے حکم سے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو یعنی وقوع پذیر وہ ہوتی تھیں ان کے تھرو، اور لیکن ہوتی ظاہر ہے کہ اللہ کے اذن سے تھیں۔ اور ان کا جو دوسری ان کے بارے میں رائے ہے کہ شاید عبد من عباد اللہ جو ہے وہ مراد ہے کہ فرشتے تھے، اور کیونکہ یہ جو سارے کام ہیں کسی کو مارنا، کسی کی جان نکالنا وغیرہ وغیرہ، یہ تو فرشتوں کے تھرو ہوا کرتا ہے، لیکن زیادہ راجے تو ان کا انسان ہونا ہی ہے۔ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں میں خضر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ عجیب و غریب قسم کی قصے کہانیاں وجود میں آ گئے کہ وہ زندہ ہیں، سمندر پر حکومت کرتے ہیں، سمندروں پر حکومت کرتے ہیں، عرفات کے دن عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ ادریس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام اس دن وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو ان کے وسیلے سے کچھ لوگ جو ہیں، ایک یہ بھی عقیدہ ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال جو ایک راج موقف ہے امت کا، اور امام بخاری کا بھی یہی ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں اور اب وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ قال حدثنا محمد بن سعید الاسبہانی قال اخبرنا ابن المبارک عن معمر عن حمام بن منبہ
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، انما سمی الخضر، کہ ان کو خضر یا خضر ہم اردو میں کہتے ہیں، نام اس لیے دیا گیا لِأَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ، کہ وہ ایک مرتبہ بیٹھے ایک بالکل خشک زمین پر، سفید خشک زمین پر، فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ خَضْرَاءَ، پھر جب وہ وہاں سے اٹھے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی، تہتزو لہلہانے لگی اور گرین ہو گئی، لش گرین ہو گئی۔ قال الحمبی قال محمد بن یوسف بن مطر الفربری قال حدثنا علی بن خشرم عن سفیان بطولہ، علی بن خشرم نے سفیان کے حوالے سے طویل حدیث بیان کی ہے۔ اچھا، اب یہ کرامات اولیاء ہیں۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا جو ولی ہے اس کی تعریف قرآن میں جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تھے تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، یہ ہیں اولیاء اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور اللہ کے اولیاء کو کوئی غم نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی خوف ان کو لاحق ہوگا۔ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی شاپ کیپر بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی جھاڑو والا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ بزنس مین بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑا امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی غریب آدمی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کسی کے سوشل سٹیٹس کا اولیاء اللہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے ڈفرینٹ سوشل جگہوں پر اپنے بندوں کو، جہاں چاہتا ہے، جس سٹیٹس میں چاہتا ہے اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں ایمان کتنا ہے اور اس میں تقوی کتنا ہے۔ ایمان اور تقوی جتنا بڑھے گا تو اتنا ہی انسان اللہ کے قریب ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا، اتنا ہی وہ ولی اللہ ہوگا۔ تو کیونکہ ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے، تقوی بھی گھٹتا اور بڑھتا ہے، اس کے بھی درجات ہیں، تو اسی طرح سے ہر جو اولیاء اللہ ہے اس کے بھی درجات ہیں۔ ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن چینج ہوئی ہے، یہ بیسکلی تب ہوئی ہے کہ جب 3 صدی میں سارا جو فلسفہ ہے یونان کا وہ بھی ٹرانسلیٹ ہوا عربی میں، پھر ہندی فلسفے کے اثرات بھی پڑنے لگے مسلمانوں پر، تو ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں کچھ طبیعتیں ایسی تھیں کہ جو ترک دنیا اور زہد اور تقوی اور عبادت کی طرف مائل تھیں، انہیں زہاد اور صالحین کا نام دیا جاتا تھا۔ لیکن جب یہ یونانی فکر اور ہندی فلسفہ یہ جب سرایت کیا مسلمانوں کے اندر، تو یہ جو طبقہ تھا یہ ترک دنیا اور رہبانیت اختیار کر گیا، اور یہاں سے پھر یہ جو اولیاء اللہ کا مفہوم ہے نا، یہ بالکل چینج ہو گیا۔ اس کے کئی طریقے خود ساختہ مسلمانوں کے اندر بھی آ گئے، ریاضت کرنا، چلہ کشی کرنا، شیخ کی بیعت کرنا، فنا فی الشیخ ہو جانا، اور وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ ہماری تہذیب میں آ گئیں۔ جیسے وہ ایک ان الحق کا تھا، ان الحق، میں ہی حق ہوں، تو وہ ایک کوئی تھا، اس کا نام منصور تھا شاید، تو خلیفہ وقت نے اس کو پھر پھانسی چڑھوائی تھی کہ یہ اگر اس طرح کی کرے گا نا باتیں اور یہ پھیلائے گا تو یہ تو کفر کی طرف جائے گی بات۔ اور اسی طرح کچھ اس طرح کی جو فارسی کے اشعار ہیں، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جاں شدی، یعنی میں اور تو جو ہے نا ہم ایک ہی ہیں، میرا من اور تن اور تو اور سب ہم ایک ہیں، جس کو پینتھیزم کہتے ہیں نا۔ تو یہ مسلمانوں میں آئی، اور ان ساری جو چیزوں کی وجہ سے یہ بے سند گھڑی ہوئی باتیں تھیں، تو اولیاء اللہ کا مفہوم جو ہے وہ بالکل چینج کر دیا گیا، اور ان کے حوالے سے ایسے ایسے معجزات اور ایسی ایسی باتیں کی جانے لگیں
کہ جس سے لوگوں کا ان کا جو ہے مقام لوگوں کے دلوں میں بعض اوقات نعوذ باللہ انبیاء کرام سے بھی بڑھ گیا۔ تو خضر علیہ السلام ولی اللہ ہو سکتے ہیں، ان کی کرامت ہو سکتی ہے، اولیاء اللہ کی کرامات مانی بھی جا سکتی ہیں، آپ عقیدہ واسطیہ میں پڑھ کے آئے ہیں، لیکن اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ کوئی ایسی کرامت جو آپ نے بہت خود اس کا مشاہدہ کیا ہو تو وہ ایک اور بات ہے۔ جیسے ابھی ہمارے ایک ہم نے ایک کورس کیا تھا، تو اس میں جنہوں نے ہمیں وہ کورس کرایا تھا، جو انسٹرکٹر تھے، تو بڑے لرنڈ آدمی تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ جو مسجد نبوی کے امام ہیں نا شیخ حذیفی، تو حفظہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بھی کرامات ہیں۔ ان کے جو قریبی لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ شیخ میں کچھ کرامات ہیں، انہوں نے کچھ ایسی چیزیں آبزرو کی ہیں۔ اب دیکھیے کہ جیسے آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی میرے پاس جب وسیلہ بھی نہیں ہوتا تھا اور مجھے ضرورت بھی کسی چیز کی ہوتی تھی، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری وہ ضرورت پوری نہ ہوئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے وسائل پیدا نہ کر دیے ہوں۔ تو یہ بھی ایک طرح کی کرامت ہی ہے۔ پھر مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کے اندر بھی ان کی بھی تھیں کچھ کرامات۔ تو جب ان کو جہانگیر نے کروایا تھا بند گوالیار کے اس میں قلعے میں، تو ان کے کسی فالوور نے ان کو آ کے کہا بھی تھا اپنی کوئی کرامت دکھائیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وقت نہیں ہے، بس ہم بالکل ایک عام انسان کی طرح یہاں پر رہیں گے جب تک اللہ نے چاہا۔ واللہ عالم۔ بہرحال اولیاء اللہ جو ہیں وہ انبیاء کرام سے نیچے ہی ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ہیں صحیح، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کچھ لوگ اللہ کے ولی نہیں ہوتے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، اور انہیں ظلمات میں سے نکالتا ہے، اندھیروں میں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اور اللہ کے کسی ولی کے ساتھ کوئی جنگ اگر کرتا ہے یا دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بات بہت اہم ہے، اور ہمارا من حیث القوم ایک بن چکا ہے مزاج لوگوں کا مذاق اڑانے کا، میمز بنانے کا۔ تو اب جیسے ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، اسکالر ہیں، اور کس لیول کے وہ اسکالر ہیں، ہزاروں لوگ کس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے ہیں فی زمانہ آج کے دور میں، سوائے سے ایک انسان کے۔ تو اور اگر ان کی زبان یا ان کے کوئی الفاظ کا چناؤ یا ان کی کسی قسم کی کوئی طریقہ کار اور اس کا پھر مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں باتیں کرنا، تو پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام ہے۔ جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، جنہوں نے کوئی فائنینشیل گین اس دنیا میں لیا نہیں ہے، جن کو وطن سے نکال دیا گیا ہے صرف دین کی بنیاد پر، جو سوچتے ہی دین کے بارے میں ہے کہ میں نے اٹھنا کیسے ہے، میں نے بیٹھنا کیسے ہے، میں نے پہننا کیا ہے، میں نے اوڑھنا کیا ہے، جو چیز ہے وہ اس لیے کہ میں دعویٰ کر سکوں۔ تو ایسے انسان کا مذاق اڑانا، اس کے لیے میمز بنانا، اس کی کسی ایک بات پر اعتراض کر کے سارے کے سارے انسان کو جو ہے وہ اس کی یعنی انتہا کی رقیق انداز میں تنقید کرنا اس کے اوپر، تو آپ کو پتہ ہی کیا ہے دین کے بارے میں؟ اگر آپ یہ سب باتیں کہہ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود سب سے بڑے جاہل ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کیئرفل رہے، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن اللہ کے اولیاء کا جب کوئی مذاق اڑاتا ہے، اللہ کے دوستوں کا، تو اللہ تعالیٰ خود اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بابن قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني اسرائيل۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، داخل ہو جاؤ دروازے سے اور حطۃ کہو، سبحان اللہ۔ اور حطۃ کا مطلب ہے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ فبدلوا، تو انہوں نے کلمہ بدل دیا، فدخلوا، تو وہ داخل ہوئے بستی میں، یزحفون علی استاہیہم،
اپنی سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے، یعنی اپنی جیسے کرال کرتے ہوئے یا اپنی باٹمز پر چلتے ہوئے، وقالوا حبتن فی شعرتن، اور کہنے لگے حتتن کو انہوں نے چینج کیا اور کہا کہ بالیوں میں دانے خوب ہوں، حتتن کو چینج کر دیا، حبتن فی شعرتن کہنے لگ گئے۔ اب بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب تم بیت المقدس میں داخل ہو تو سر جھکاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے جانا، لیکن انہوں نے تو سارا طریقہ کار ہی چینج کر دیا، سر جھکانے کی بجائے اکڑ کر داخل ہوئے، اور زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے لفظ جو ہے نا اس کو چینج کر دیا، ہیر پھیر کر دینا لفظ کے اندر۔ میں بھی کچھ دن پہلے کسی سے بات کر رہی تھی، آپ یقین کریں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرا سوال کیا تھا اور ان کا جواب کیا تھا، اتنا گول مول جواب، اور یعنی بات سے بات نکال کے، اور مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ اب واپسی مجھ سے سوال پوچھ رہی ہیں یا یہ مجھے جواب دے رہی ہیں، اور یعنی اچھی خاصی ایک دینی خاتون تھی، لیکن یعنی گھما دینا انسان کو، اور جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب آپ کو پھر اینڈ تک ملا ہوا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو زو مانا اور جو ہے نا بات اس طرح کی جو دوسرے کو سمجھ ہی نہ آئے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بات کیا کرو سیدھی، سچی، کھری، جو دوسرے کو فوراً سمجھ آ جائے، اور ادھر ادھر کی اور ٹال مٹول اور گول مول باتیں، لوگوں کو گھماتے رہنا، لوگوں کو اصل بات پتہ ہی نہ چلنے دینا، تو اور اس طرح سے بات کرنا کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ وہ جو بندہ ہے نا وہ بات کس انسان کی کر رہا ہے، اور پھر آپ کو بار بار پوچھنا پڑے، اور پھر کبھی وہ بات جو ہے وہ کسی ایک کی طرف ٹرن ہو جائے، کبھی دوسرے کی طرف ٹرن ہو جائے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ قولوا قولا سدیدا رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے کوئی الفاظ، کوئی لہجے ایسے زومانی نہیں رکھنے چاہیے کہ جب دل چاہے گا تو ہم کہیں گے کہ نہیں میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میرا وہ مطلب تھا۔ تو یہی بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، اور اس کی وجہ سے یہ ان کی جو سرکشی تھی اور اللہ کے حکم کی مخالفت تھی، اسی کی وجہ سے یہ اللہ کے غضب میں گرفتار بھی ہوئے، ان پر طاعون کی بیماری بھی مسلط کی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل ایک گھڑی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اور اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عاجزی و انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور ہر کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار رہنا چاہیے، اور اپنی خود پسندی میں نہیں آنا چاہیے، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو جانا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور بھی بات ہے کہ دین کا مذاق نہیں اڑانا، دین کے احکامات کا، دین کے کلمات کا، ان کو چینج کرنا، ان کا مفہوم بدل دینا اور ہیلے کرنا، یہ سب چیزیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چل رہا؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں اور خوب دیکھ رہے ہیں۔ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاص عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان موسیٰ کان رجلا حجیجا ستیرا، موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے آدمی تھے جو کہ بڑے ہی حیادار تھے اور ستر پوش تھے، یعنی اپنا ستر جو ہے وہ کبھی کسی کے سامنے کھولتے نہیں تھے۔ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے نہا بھی لیا کرتے تھے، اور ان کو کوئی اس میں حیا نہیں آتی تھی، اور کوئی وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ لا یرا من جلدہ شیء استحیاء منہ، تو ان کا جو جلد ہے، ان کی جو سکن ہے، وہ کبھی کسی نے دیکھی ہی نہیں تھی ان کے اس حیا کی وجہ سے۔ فآذاہ من آذاہ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے اذیت دی جنہوں نے ان کو اذیت دی، یعنی کچھ لوگ اس کے درپے ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہیں
ان کے اس حیا کے بارے میں، یعنی اس کو نیگیٹیولی پورٹرے کر دیں ان کی حیا کو. اور نیگیٹو لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دوسروں کی پازیٹیوٹی اور دوسروں کے اچھی جو کوئی صفات ہوتی ہیں ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ نکال لیتے ہیں، اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی نکال لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ کسی کی اچھی بات کو ایکنالج کیا جائے. فقالا، تو وہ کہنے لگے، ما یستتر ھذا التستر الا من عیب بجلدہ، یہ جو اتنا تستر ہے، یعنی اتنا زیادہ اپنا ستر پوشی ہے، یہ ضرور اس وجہ سے ہے کہ ان کی جلد میں کوئی عیب ہے، کچھ ہے انہیں، برس ہے یا کچھ ہے انہیں، کوئی داغ ہیں جلد کے اوپر. اما برسن و اما ادرتن، یا برس ہے یا ادرا ہے. ادرا جو ہے یہ مردوں کے پرائیویٹ پارٹس کی بیماری کو کہتے ہیں. و اما آفتن، یا کوئی اور آفت ہے، کوئی اور بیماری ہے. سبحان اللہ، یعنی اتنی نیگیٹو باتیں اور اتنی ہارٹ لیس باتیں، ظالمانہ حد تک کسی انسان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دینا. وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، أَن يُبْرِئَهُ مِمَّا قَالُوا لِمُوسَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ان کو بری کریں اس چیز میں سے جس کے بارے میں یہ بنی اسرائیل بات کرتے تھے، ان کو پاک کیا جائے، بنی اسرائیل کو دکھایا جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو موسیٰ علیہ السلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فخلا یومن وحدہ، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہوئے. فوضع ثیابہ علی الحجر، تو اپنے کپڑے اتار کے رکھے ایک پتھر پر. ثم اغتسل، پھر غسل کرنے لگے. فلما فرغ، پھر جب غسل سے فارغ ہوئے. اقبل الی ثیابہ، تو اپنے کپڑوں کی طرف گئے. لیأخذھا، تاکہ وہ اپنے کپڑے اٹھائیں اور پہنیں. وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِثَوْبِهِ، تو کیا ہوا کہ پتھر جو ہے وہ تو کپڑے سمیت کپڑوں کو لے کر بھاگ پڑا. فَأَخَذَ مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا. وَطَلَبَ الْحَجَرَ، اور اس پتھر کے پیچھے بھاگے. فَجَعَلَ يَقُولُ، اور پیچھے سے اس کو کہتے تھے، ثَوْبِي حَجَرْ ثَوْبِي حَجَرْ، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے مجھے دے دو. حتی انتہا الی ملأ من بنی اسرائیل، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے بنی اسرائیل کے سرداروں کی ایک جماعت کے پاس. فرعوہ عریانا، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا. احسن ما خلق اللہ، اور اتنی احسن تخلیق اللہ کی، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے. وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس تہمت سے بری کر دیا. وقام حجر، اور اس سے میں پھر پتھر بھی کھڑا ہو گیا، پتھر کا بھی جو حکم اس کو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے پکڑے. فَلَبِسَهُ، اور ان کو پہنا. وَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ، اور پتھر کو لگے اپنے عصا سے مارنے. فَوَاللَّهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرِ ضَرْبَةٍ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کے مارنے کی وجہ سے پتھر پر 3، 4 یا 5 نشان بھی پڑ گئے. فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، تو یہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت پہنچائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی باتوں سے بری کیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز اور باوقار تھے. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا ذکر ہے، اور ایک مرد ہو کر ایک ایسے کلچر میں جہاں پر ایک دوسرے کے سامنے اپنے سطر کھولنا یا اکٹھے نہانا وغیرہ کوئی برا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس میں وہ اپنی حیا کو برقرار رکھتے تھے. حیا انسان کی فطرت ہے، بیسک فطرت، پہلی فطرت جو بنی آدم کی یا انسان کی نظر آئی کسی بھی ایونٹ میں، وہ حیا تھی. جب ایک سچویشن ارائز ہوئی تو سب سے پہلے جو فکر انسان کو پڑی ہے
وہ اپنی حیا کو سنبھالنے کی پڑی ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب وہ شجر ممنوعہ کھا لیا اور اس میں جب ان کے سطر کھلے دونوں کے، تو فطرت میں تھا کہ اپنے سطر ڈھانپیں۔ وہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنے سطر ڈھانپنے لگے۔ حیا ہے کیا؟ حیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ حجل الرجل، یعنی کہا جاتا ہے خجل الرجل، یعنی آدمی کو حیا آ گئی۔ الخجل، خجل یعنی انہیبیشن، کسی بھی گناہ کو کرنے سے انہیبیشن ہونا، نہ کر پانا، جھوٹ نہ بول سکنا، غیبت نہ کر سکنا، اور پھر ہر گناہ کو لے کر جب آپ اس کا جو پیک ہے وہ ہے ولگیرٹی نہ کر سکنا، نیوڈیٹی کو نہ پسند کرنا، اپنے لیے بھی، اپنے معاشرے کے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے لیے بھی۔ پھر اسی طرح سے برے اخلاق کو ترک کرنا بھی حیا ہے، اور یہ شرعی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ پھر اسی طرح سے کسی حق والے کو اس کے حق میں کمی نہ کرنا بھی حیا ہے۔ اور حیا کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا تو خیر کے سوا کچھ بھی نہیں لاتی، یعنی آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا انہیبیشن کا، کسی بات کا جواب نہ دے سکنے کا، کسی کو منہ در منہ آر نہ دلانے کا، گناہ سے پیچھے ہٹ جانا، اور پھر اپنے آپ کو کورڈ رکھنا۔ یہاں پر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی جو حیا کی پیک ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنا بدن ڈھانپتے تھے۔ تو بدن کو ڈھانپنا حیا کا سب سے بڑا تقاضا ہے، کیونکہ انسان کے دل میں جب حیا ہوتی ہے نا تو اس کی زبان بھی صاف ستھری ہو جاتی ہے، اس کی سوچیں صاف ستھری ہو جاتی ہیں، اس کی آنکھیں غلط چیزیں نہیں دیکھ پاتی ہیں، اس کے کان غلط چیزیں نہیں سن پاتے، اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ مل کر اس چیز تک اس کو پہنچاتی ہیں کہ وہ اپنے جسم کو کور کر کے رکھے، اور اس کا اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، نہ مرد کو نہ عورت کو۔ پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے، الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری ہی خیر ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ میں علامہ البانی نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے، ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدہما رفع الاخر، حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا لازماً اٹھ جاتا ہے۔ آپ کو اگر اپنا ایمان بڑھانا ہے تو آپ کے اندر حیا ہونی ہی ہونی چاہیے، ورنہ ایمان آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حیا کی کچھ اقسام بھی ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے تقاضے ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ سے حیا کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی ناشکری نہ کرنا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی نافرمانی سے حیا کرنا، اس کے حکم کے خلاف جانے سے حیا کرنا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے حیا میں یہ آتا ہے کہ انسان کو اس بات سے شرم آئے کہ اللہ مجھے وہاں دیکھے، اس جگہ پر جہاں وہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتا۔ انسان اللہ سے حیا کرتا ہوگا نا تو ویسے مقامات پر نہیں جائے گا، ویسی جگہوں پر نہیں جائے گا۔ دوسری قسم کی حیا ہے الحیاء من الملائکہ، فرشتوں سے حیا، کرامن کاتبین سے حیا، کہ وہ آپ کی ہر ناپسندیدہ حرکت جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں اور پھر لکھتے ہیں، اور وہ کلمات لکھے ہوئے ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن آپ کو خود کو بھی برے لگیں گے۔ تو انسان کی حیا جو من الملائکہ ہے وہ اس کو اس بات پر الرٹ رکھتی ہے کہ ملائکہ تھرو آؤٹ مائی لائف میرے ساتھ ہیں۔ اور تیسری قسم حیا کی انسانوں سے حیا، انسانوں سے حیا ہے کہ انسان کسی کے حق میں کمی نہ کرے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں سے پیار کرے، زبان کو لگام دے کے رکھے، گناہ سے انہیبیشن، اور پھر
لباس کی حیا. بنی آدم پر سب سے پہلا اٹیک جو ہے وہ لباس اتروانے کا کیا ہے شیطان نے. کیونکہ جب یہ والی حیا نہیں رہتی نا انسان کو، لباس والی جب حیا نہیں رہتی، تو پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں یہ درج ہے کہ جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، فصنع ما شئت، پھر تمہیں کوئی گناہ جو ہے وہ مشکل نہیں رہے گا، کوئی کام مشکل نہیں رہے گا، انہیبیشن ہی نہیں ہے نا. پھر چوتھی طرح کی جو حیا ہے وہ ہے اپنے آپ سے حیا. انسان اپنے آپ کو آئی ٹو آئی نہ دیکھ سکے آئینے میں، اور یہ وہ انسان کر سکتا ہے کہ جس کا ضمیر زندہ ہو. اچھا، بعض اوقات آپ کسی کو کوئی برا کام، غلط کام، نافرمانی بلیٹنٹ کرتے دیکھتے ہیں اور آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، تو کیا یہ بھی حیا ہے؟ تو یہ بلیم وردی حیا ہے، یہ مذمومہ ہے، یہ نہیں ہے پریز وردی. ٹھیک ہے، پریز وردی یہ ہے جو ابھی آپ کو 4 قسم کی بتائی گئی ہیں. اچھا، اس حدیث میں جو یہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے، تو اس سے اس قوم کی جو ڈھٹائی اور سیلف سینٹرڈنس، اور اس قوم کا بالکل اپنے انبیاء کی بھی جب عزت نہیں، تو آپ سوچیں کہ پھر کس کی عزت رہ جائے گی ان کے دل کے اندر، یا کون ان کو ہوگا کہ جس کا روب یا جس کا احساس، جس کی فیلنگز کا احساس، جس کی عزت اس کے دل میں ہوگی، ان لوگوں کے دل میں ہوگی، اگر اپنے نبی اور وہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ بھی بے حیائی ہے اصل میں، کسی کی عزت نہ کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا. کوئی بڑا کھڑا ہو رہا ہے، کوئی کام کسی کے لیے جا رہا ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ جونیئر ہیں، چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کوئی مقام ڈیزگنیشن اس سے بڑا والا دے دیا ہے، تو عمر میں تو وہ آپ سے بڑے ہیں نا، تو آپ اٹھیں، آپ ان کی کوئی خیال کریں، آپ کہیں اچھا آپ کہاں جا رہی ہیں، آپ کیا کام کرنے جا رہی ہیں، لائیں میں کر دوں. انسان کے کسی مقام اور مرتبے میں فرق نہیں پڑتا اگر وہ دوسرے کی عزت، ادب، احترام کرتا ہے، تو بلکہ اس کا مرتبہ بڑھتا ہے. قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة عن الاعمش قال سمعت ابا وائل قال سمعت عبد الله رضی اللہ عنہ قال قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قسما فقال رجل. عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کیا تو ایک آدمی نے کہا ان هذه القسمة ما اريد بها وجه اللہ، یہ بے حیائی ہے، یہ جو اس نے کی ہے نا بندے نے، یہ بے حیائی ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ جو تقسیم کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس سے کوئی اللہ کی رضا تو مقصود نہیں ہے، یعنی یہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فَأَخْبَرْتُهُ، تو میں نے ان کو بات بتا دی ساری. فَغَضِبَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، یہاں تک کہ میں نے آپ کے چہرہ مبارک میں غصے کے آثار دیکھے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دیکھیں غصہ آیا ہے، غصہ اتنا آیا ہے کہ چہرہ مبارک پر آ گئے ہیں اثرات، لیکن بات کیا فرمائی ہے؟ یرحم اللہ موسیٰ قد اوذی باکثر من ھذا فصبر، فوراً اپنے آپ کو ہی ایک تلقین کر لی ہے ایک طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کریں، انہیں اس سے بھی زیادہ اذیت پہنچائی گئی اور انہوں نے صبر سے کام لیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو ریئیکشن ہے نا آپ کا غصہ آنے کے بعد، اور جو بات آپ نے فرمائی ہے، یہ بڑی بہت کچھ سکھا دینے والی ہے غصہ آنے والے لوگوں کو، کہ آ جاتا ہے غصہ، بس پھر اس وقت کوئی ایسی بات کر دیں کہ جس سے پھر وہ ساری چیز جو ہے وہ ڈیفیوز بھی ہو. although آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کچھ بات فرمائی بھی تھی، اس حدیث سے آگے بھی ہمیں ملتا ہے. لیکن بہرحال کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو ہر وقت جج کرتے رہتے ہیں، ان کی ہر بات پہ اور کسی قسم کی ان کو کوئی مارجن نہیں دیتے. تو اس وقت یہ یاد کرنے لینا چاہیے کہ لوگوں نے تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارجن نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خاطر اس قدر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ اس قدر کسی دوسرے کو تکالیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔